اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور اگر آپ لوگ پریویس جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں ان تک ایکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو آپ لوگوں کو پلے لسٹ کا آپشن شو ہوگا۔ پلے لسٹ میں جائیں گے تو 9th کیمسٹری کے نام سے پلے لسٹ ہے، اس کو اوپن کریں گے تو آپ لوگوں کو 9th کیمسٹری کے جتنے بھی پہلے چیپٹر سے لے کے ابھی تک لیکچر ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ غالباً یہ جو آج لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے یہ 164 ہے، تو آپ لوگوں کو جتنے بھی پریویس لیکچر ہے 163 آپ لوگوں کو وہاں سے پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ بیسیکلی ہم لوگ 7 چیپٹر کر رہے ہیں، 7 چیپٹر کے اینڈ پہ ہیں، بالکل کروژن والا ٹاپک کر رہے ہیں کہ کروژن کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ میٹل کو جو زنگ لگتا ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی میٹل ہیں چونکہ وہ الیکٹران لوز کرتے ہیں، جب الیکٹران لوز کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، آکسیڈیشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے ان کو زنگ لگتا ہے، تو یعنی کہ میٹل کی کروژن ہوتی ہے۔ تو ہم اسپیسیفکلی آئرن کی کروژن دیکھ رہے تھے کہ آئرن کو جو ہے نا کیسے زنگ لگتا ہے، جسے ہم نے رسٹنگ کا نام دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئرن کو زنگ سے بچانے کے لیے کون کون سے ہم میتھڈ یوز کر سکتے ہیں پریویس لیکچر کے اندر بیسیکلی۔ تو ہم نے 3-4 میتھڈس سمپل سے ڈسکس کیے تھے، ان کے اندر ہم نے ایک میتھڈ ڈسکس کیا تھا میٹالک کوٹنگ، یعنی کہ اگر آپ آئرن کے اوپر میٹالک کوٹنگ کر دیتے ہیں تو تب بھی آئرن کو ہم زنگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو میٹالک کوٹنگ کا جو ٹاپک ہے وہ آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ میٹالک کوٹنگ ہوتی کیا ہے، یہ کیسے کرتے ہیں، اس کے پروسیسز کیا ہے اور یہ کیسے ورک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس کو ہم نے نام دیا فزیکل میتھڈز کا، فزیکل میتھڈز ٹو پریونٹ کروژن، گیلوینائزنگ اینڈ ٹن کوٹنگ۔ بیسیکلی آئرن کی جو ہے نا جو موسٹلی کوٹنگ کرتے ہیں وہ ایک زنک کی کوٹنگ کرتے ہیں اور دوسری ٹن کی کوٹنگ کرتے ہیں آئرن کے اوپر۔ تو اچھا فزیکل میتھڈ ہم نے اس کو کیوں بولا یہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ بیسیکلی کیمیکل میتھڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یعنی کہ کسی سبسٹینس کا ریئیکشن کروائیں تو وہ کیمیکل میتھڈ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی سبسٹینس کا دوسرے سبسٹینس کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کرواتے ہیں، وہاں پہ ریڈاکس ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب آپ اسے کیا بولتے ہیں کہ یہاں پہ کیمیکل میتھڈ ہم یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک چیز سے نیو چیز بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیمیکل میتھڈز بولتے ہیں۔ لیکن جو فزیکل میتھڈز ہوتے ہیں، فزیکل میتھڈز میں بیسیکلی کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا، نہ ہی ریڈاکس ریئیکشن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ریئیکشن ہوتا ہے، بلکہ سمپلی کیا ہوتا ہے وہاں پہ، یعنی کہ آپ سبسٹینس کے اوپر ایک اور نئی جو ہے نا وہ چیز متعارف کروا دیتے ہیں، انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا، تو اس کو ہم فزیکل میتھڈ بولتے ہیں۔ تو میٹالک کوٹنگ جو ہے بیسیکلی یہ فزیکل میتھڈ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میٹالک کوٹنگ کے اندر ہم 2 قسم کی کوٹنگ دیکھیں گے، ایک زنک کوٹنگ دیکھیں گے جس کا دوسرا نام ہے گیلوینائزنگ، اور دوسری جو ہم کوٹنگ دیکھیں گے وہ ٹن کوٹنگ دیکھیں گے۔ جو پریویس لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے یعنی کہ شارٹلی دیکھا تھا کہ جو آئرن کی ہم کوٹنگ کرتے ہیں وہ ایک زنک سے بھی کر سکتے ہیں، ایس این مینز کے اسٹینم ایک ہمارے پاس ایک میٹل ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، یا اسٹینم کو ہم نے زنک اس کا ٹن کا نام دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسٹینم تو کیمسٹری کے اندر بولتے ہیں، ٹن اس کو جنرلی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کرومیم کی جو ہے نا وہ بھی کر سکتے ہیں، تو کرومیم کی آپ لوگوں کے سلیبس میں نہیں ہے، تو جسٹ یہاں پہ زنک اور اسٹینم ان 2 میٹلز کی کیا ہے آئرن کے اوپر کوٹنگ ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس زنک کوٹنگ اور گیلوینائزنگ۔ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، دا پروسیس آف کوٹنگ a thin layer of zinc on iron is called galvanizing۔ بیسیکلی جب آپ آئرن کی ایک شیٹ کے اوپر کیا کرتے ہیں، زنک کی کوٹنگ کرتے ہیں تو اسے ہم کیا بولتے ہیں، زنک کوٹنگ اور گیلوینائزنگ بولتے ہیں۔ اچھا اس کا پروسیس دیکھتے ہیں۔ پروسیس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ a clean iron sheet is dipped in zinc chloride bath and heating it۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو آئرن ہے، آئرن کی آپ کے پاس شیٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بڑا جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو آئرن سائز میں بڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آئرن کی شیٹس ہوں گی۔ آئرن بیسیکلی آئرن جو ہے نا وہ زیادہ تر شیٹس کی فارم میں یوز ہوتا ہے۔ آپ نے جہاں پہ بھی دیکھا ہو، اگر آپ لوہے کے دروازے بناتے ہیں، لوہے کی کھڑکیاں یا کچھ بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لوہے کے تختے سے بناتے ہیں، تو وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، شیٹس کی فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آئرن جو ہے وہ بڑے سائز میں کہیں بھی یوز نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا جو سائز ہے وہ بلکی سائز ہو وہ بہت کم یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئرن کی کیا کرتے ہیں، شیٹس بناتے ہیں۔ آئرن کی شیٹس بنانے کے بعد اس کو زنک کلورائڈ کا سلوشن ہوتا ہے
اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں. جب زنک کلورائڈ کی سولوشن کے اندر ڈپ کرتے ہیں تو اسے وہاں پہ ہیٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ زنک کلورائڈ باتھ بولا گیا ہے. باتھ اس چیز کو بولتے ہیں جہاں پہ کوئی بڑا سا ٹب اور ٹب کے اندر آپ سولوشن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور سولوشن کے اندر جب آپ کسی چیز کو ڈپ کرتے ہیں تو اسے آپ پھر باتھ بولتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا پھر کیا کریں گے, سب سے پہلے آئرن کی شیٹس کو زنک کلورائڈ سولوشن کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے, اس کو ہیٹ کریں گے. ہیٹ کرنے کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے آئرن شیٹس از دین رولڈ انٹو مولٹن زنک میٹل باتھ اینڈ فائنلی ایئر کولڈ. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, یہاں سے آپ آئرن شیٹس کو نکالیں گے زنک کلورائڈ کی سولوشنز کے اندر سے. نکالنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے, زنک کی کوٹنگ کریں گے. پہلے زنک کلورائڈ کے ساتھ ہیٹ کیا, ہیٹ کرنے کے بعد پھر اوپر کیا کیا آپ نے, زنک میٹل کے ساتھ اس کو کیا کیا, مولٹن زنک میٹل تھا آپ کے پاس, پیور زنک میٹل تھا, یہ زنک کلورائڈ کا سولوشن تھا, ٹھیک ہے نا. یہ سیکنڈ سٹیپ میں پیور زنک میٹل ہے, اس کے اندر آپ کیا کریں گے, پھر انہی شیٹس کو رول کریں گے, اس کے اندر ڈپ کر کے کیا کریں گے, رول کریں گے. جب آپ رول کریں گے اور فائنلی ایئر کولڈ کریں گے, یعنی کہ اسے ہوا سے ٹھنڈا کریں گے, جب اسے ٹھنڈا کریں گے تو کیا ہوگی کہ زنک کی ایک کوٹنگ آ جائے گی اس کے اوپر. تو اس طرح جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی, زنک کوٹنگ ہو جائے گی آئرن کی. اس طرح آئرن جو ہے نا پھر آپ آئرن کو زنگ نہیں لگے گا. آئرن کو اگر آپ بالکل یعنی کہ ایکسپوزنگ ایئر میں رکھ دیں یا آپ کسی بھی کنڈیشن میں رکھ دیں اسے پھر زنگ نہیں لگے گا. تو ایڈوانٹیج کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, زنک پروٹیکٹس دا آئرن اگینسٹ کروژن. زنک جو ہے وہ آئرن کیا کرتی ہے, زنگ لگنے سے بچاتی ہے. ایون آفٹر دا کوٹنگ سرفیس از بروکن, اگر اوپر سے کوئی کوٹنگ سرفیس جو ہے نا زنک کی جو کوٹنگ کی ہے وہ اگر لیئر ٹوٹ بھی جاتی ہے تو پھر بھی آئرن کو زنگ نہیں لگے گا. یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اس کا ریزن کیا ہے, کیونکہ اس کے نیچے زنک کلورائڈ جو ہے نا, پہلے ہم نے زنک کلورائڈ سے اس کو ہیٹ کیا تھا نا, تو اس وجہ سے اس کو مزید پھر کیا ہے, اگر یہ اوپر زنک والی لیئر پیور زنک والی لیئر ٹوٹ بھی جاتی ہے تو نیچے اس زنک کلورائڈ کی لیئر ہوگی جس وجہ سے اس کو زنگ نہیں لگے گا. سمجھ آ گئی اس چیز کی. اب نیکسٹ چلتے ہیں, سیکنڈ ہے ہمارے پاس ٹن کوٹنگ. ٹن سے جب آپ کوٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ جب آپ اسٹینم میٹل یوز کرتے ہیں آئرن کے اوپر, اس کی ایک باریک سی لیئر چڑھا دیتے ہیں گرے کلر کی, تو اسے ہم کیا بولتے ہیں, بیسیکلی ٹن کوٹنگ بولتے ہیں. دا ڈپنگ آف کلین شیٹ آف آئرن ان اے باتھ آف مولٹن ٹن اینڈ دین پاسنگ اٹ تھرو ہاٹ رولر از کالڈ ٹن کوٹنگ. سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے پاس ٹن جو ہے نا مولٹن ٹن کا سولوشن ہوتا ہے. مولٹن ٹن کا آپ کے پاس سولوشن ہے, اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, پیور کلین آئرن شیٹس کو ڈپ کرتے ہیں. ڈپ کرنے کے بعد پھر اس کو ہاٹ رولر میں سے گزارتے ہیں. ہاٹ رولر میں سے گزارنے کے بعد کیا ہوتی ہے کہ آئرن کے اوپر ایک بالکل باریک سی جو ہے وہ ٹن کی لیئر آ جاتی ہے, تو اسے ہم کیا بولتے ہیں, ٹن کوٹنگ بولتے ہیں. دیز شیٹس آر یوزڈ ان فوڈ بیوریجز اینڈ فوڈ کینز. یہ میں آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو ٹن کی کوٹنگ کرتے ہیں, یہ سمپل ایگزامپل ہم لوگوں کے سامنے ہے. ہم یہ جو فوڈ بیوریجز لیتے ہیں, یعنی کہ جو ایسے کین جن کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس مشروبات ہوتے ہیں, اگر آپ مشروبات والے کین دیکھیں یا آپ یہ جو ہم سافٹ ڈرنک یوز کرتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے کین آتے ہیں, ان کے اندر ایک گرے کلر کی شیٹ سی لگی ہوتی ہے. وہ جو گرے کلر کی شیٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی کس کی ہوتی ہے, وہ ٹن کوٹنگ کی ہوتی ہے. ٹن کی شیٹ ہوتی ہے, باریک سی ٹن کی لیئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹن بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ آکسیڈیشن سے بچاتا ہے. جو میٹل ہوتا ہے بیسیکلی میٹل کی جو آئرن ہے, آئرن کے اوپر ٹن کی کوٹنگ کی ہوئی ہے نا, تو آئرن کو پھر کیا کرتا ہے, آئرن کی آکسیڈیشن ہونے سے بچاتا ہے. آلریڈی یہ چیز میں ایک ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جتنی بھی پیکیجنگ فوڈز آ رہی ہیں, جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں ہمارے پاس, سافٹ ڈرنک جنہیں بھی ہم بولتے ہیں, تو یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں ان کو سلائٹلی ایسیڈک رکھا جاتا ہے. ایسیڈک کیوں رکھا جاتا ہے فوڈز کو, بیسیکلی اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ فوڈ کو ایسیڈک نہیں بناتے تو اس کے اندر مائکرو آرگنزم کریٹ ہو جاتے ہیں, بیکٹیریا وغیرہ جو ہے نا وہاں پہ آ جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, فوڈ کو خراب کر دیتے ہیں. اس وجہ سے فوڈ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایسیڈک رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا یہ فوڈ خراب نہ ہو. تو اب کیا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی آئرن کے کین کے اندر وہ فوڈ ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی آئرن ایسیڈک انوائرمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے گا تو آئرن کی کروژن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس طرح فوڈ بھی خراب ہو جائے گی اور آئرن کی کروژن بھی ہو جائے گی, تو یعنی کہ یہ ڈبل نقصان ہو جائے گا ہمارا. تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں, آئرن کی کوٹنگ کر دیتے ہیں, آئرن کی ٹن کوٹنگ کرتے ہیں. ٹن کوٹنگ کرنے سے کیا ہے کہ ٹن جیسے ہی آپ کوٹ کریں گے, اس کے اندر ٹن کی لیئر کریٹ کریں گی, تو آئرن کی وہ فوڈ کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوگا اس کو پریونٹ کر دے گی. اس طرح آئرن کا فوڈ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پائے گا, ٹن یعنی کانٹیکٹ نہیں کرنے دے گی, تو اس طرح جو ہے نا وہ آئرن کی کروژن بھی نہیں ہوگی اور فوڈ بھی خراب نہیں ہوگی. تو اس طرح جو ہے نا یعنی کہ ٹن کی کوٹنگ کرنے کا ایک ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے انڈسٹریل لیول پہ. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے, اف دا لیئر آف ٹن بروکن گیلوینک سیل از اسٹیبلشڈ اینڈ آئرن رسٹ ریپڈلی. کہتا ہے کہ جیسے ہی ٹن کی لیئر اگر یعنی کہ ٹوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے,
تو کیا ہوگا کہ آئرن دوبارہ ایئر سے ایکسپوز ہو جائے گا اور دوبارہ آئرن کی جو ہے نا وہ رسٹنگ شروع ہو جائے گی اور وہاں پہ ایک گیلوینک سیل کریٹ ہوگا. بیسیکلی ہوگا کیا کہ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا یہ جو گھی کے ڈبے جو ہوتے ہیں ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں 5 kg والا یا آپ کہہ سکتے ہیں 10 kg والا, یہ ڈبے ہم یوز کرتے ہیں. تو جیسے ہی اب ہم انہیں ویسٹ کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد کے اندر سے اگر ان کی وہ ٹن کوٹنگ والی لیئر ٹوٹ جائے تو وہاں پہ یعنی کہ دوبارہ سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے ڈبے کو. تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ جو ٹن کوٹنگ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جیسے ہی ٹوٹتی ہے تو آئرن کیا ایئر سے دوبارہ ایکسپوز ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا یعنی دوبارہ ریڈاکس ریئیکشن ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی دوبارہ جب ایئر سے ریڈاکس ریئیکشن ہوگا تو کیا ہوگا وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گیلوینک سیل ٹائپ والا جو ہے نا ایک جو پرنسپل ہے اس پرنسپل جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی ایز اے سیم ایکٹ کرے گا یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے بول دیا کہ گیلوینک سیل از اسٹیبلشڈ اینڈ آئرن رسٹ ریپڈلی. دوبارہ گیلوینک سیل کیا ہوگا کہ وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور آئرن کو جو ہے نا وہ زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح جو ہے نا یہ چیز تھی ہمارے پاس. اچھا یہاں پہ ایک مزے کی بات اور ہے, آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آئرن کی کوٹنگ کرنے سے آئرن جو ہے نا وہ کیوں نہیں زنگ لگتا اس کو. اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایئر سے ایکسپوز نہیں ہوتا. جب ڈائریکٹلی آئرن ایئر سے ایکسپوز نہیں ہوگا آکسیڈیشن نہیں ہوگی, جب آکسیڈیشن نہیں ہوگی تو ریڈکشن بھی نہیں ہوگی. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ریڈاکس ریئیکشن کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے آکسیڈیشن. پہلے آکسیڈیشن ریئیکشن ہوگا اس کے بعد ریڈکشن ریئیکشن ہوگا, کیونکہ آکسیڈیشن میں الیکٹران لوز ہوں گی تو دوسرا سبسٹینس الیکٹران گین کرے گا نا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر اسٹل کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو کمنٹ سیکشن کے اندر کویشچن کریں, میں اس کو انشاءاللہ رپلائی کروں گا. تو اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تبھی تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.